ان دنوں میں یوں ہوتا رہا۔ رسول اللہ سفر طائف اور ہجرت کے درمیان یعنی تقریباً 2.5 سالوں میں مکہ آنے والے 15 غیر ملکی وفود سے ملے ہیں۔ رسول اللہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی اور جگہ کے قبیلے کے ساتھ اتحاد کیا جا سکے، مکہ چھوڑنے کی صورت میں ٹھکانہ بھی مل جائے اور تحفظ بھی۔ رسول اللہ جب قبائل سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ میری تعلیمات پر عمل کرو اور میرا ساتھ دو، جلد ہی تم لوگ ایرانی اور رومی سلطنتوں کے مالک اور حکمران بن جاؤ گے۔ رسول اللہ کو اس بات کا یقین اپنی جد و جہد کی ابتدا سے ہی ہے۔ ان 15 قبائل میں سے کسی نے بھی رسول اللہ کی حمایت اور حفاظت کی حامی نہیں بھری۔ کسی قبیلے نے اچھے لفظوں میں انکار کیا ہے تو کسی کا رویہ برا رہا، کسی قبیلے نے بہانہ بنایا تو کسی نے طنز کیا ہے۔ رسول اللہ اس سب کے باوجود ثابت قدم ہے۔ آخرکار 16ویں وفد نے رسول اللہ کی حمایت کی حامی بھری ہے۔ یہ وفد یثرب سے آیا ہے اور 6 افراد پر مشتمل ہے۔ اس دوران رسول اللہ کے قریبی ساتھی اور اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ابو بکر کے ساتھ قریش کا برا سلوک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ابو بکر رسول اللہ سے اجازت لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ابو بکر برق الغماد کے مقام پر پہنچے ہیں تو ان کی ملاقات قارہ کے رئیس ابن داغینہ سے ہوئی ہے۔ ابن داغینہ نے ابو بکر سے پوچھا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر نے کہا مکے سے ہجرت کر کے حبشہ جا رہا ہوں، وہاں آزادی سے اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ ابن داغینہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ آپ مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ابو بکر نے قریش کے ظلم کے بارے میں بتایا تو ابن داغینہ نے کہا آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ کو جلا وطن نہیں کیا جا سکتا۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیں اور وہیں اپنے خدا کی عبادت کرتے رہیں۔ یوں ابن داغینہ ابو بکر کو لے کر مکہ آ گئے اور اعلان کیا ہے کہ ابو بکر میری پناہ میں ہے۔ ایسے شخص کو جلا وطن نہیں کرنا چاہیے جو غریبوں کی مدد کرتا ہو، محتاجوں کو کھانا کھلاتا ہو، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہو اور مہمان نواز ہو۔ قریش نے ابن داغینہ کی پناہ کو تسلیم کر لیا اور شرط رکھی کہ ابو بکر جیسے چاہیں عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن اپنے گھر کے اندر، انہیں گھر سے باہر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امام بخاری کی روایت ہے کہ قریش نے کہا ابو بکر بلند آواز میں قرآن نہ پڑھے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے اس کی آواز سے متاثر ہوں گے۔ ابو بکر مکہ واپس آ گئے اور اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بنا لی ہے۔ اس مسجد میں ہی انہوں نے عبادت شروع کر دی ہے۔ آپ وہیں نماز پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی آواز میں سوز اور تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ عورتیں اور بچے آواز سن کر ان کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے زار و قطار روتے ہیں۔ قریش نے اس پر اعتراض کیا کہ ہمارا مسئلہ تو جوں کا توں ہے۔ انہوں نے ابن داغینہ کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے تمہاری پناہ تسلیم کی، لیکن ابو بکر اپنے گھر کے صحن میں بلند آواز میں عبادت کرتا ہے۔ ہماری عورتیں اور بچے اب بھی اس کی آواز سنتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے گھر والے ابو بکر کی آواز سن کر اپنے دین سے پھر نہ جائیں۔ تم ابو بکر کو روکو ورنہ ہم تمہاری پناہ قبول نہیں کریں گے۔ ابن داغینہ ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر تم جانتے ہو کہ میں نے کس شرط پر تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے یا تو اس شرط پر قائم رہو یا مجھے پناہ کی ذمہ داری سے آزاد کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں مشہور ہوں کہ ابن داغینہ نے بدعہدی کی ہے۔ ابو بکر جس ذوق اور شوق سے عبادت کرتے ہیں اسے کھونا نہیں چاہتے۔ بہت محبت اور ادب سے ابن داغینہ سے کہنے لگے میں آپ کو نہ تو کسی مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں اور نہ ہی بدعہدی کا طعنہ آپ کے لیے سننا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی پناہ آپ کو واپس کرتا ہوں۔ میں اپنے رب کی پناہ پر راضی ہوں۔ اس کے بعد ابو بکر نے کبھی مکہ چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ ایک دن عثمان بن مظعون کی بیوی
خولہ بنت حکیم رسول اللہ کو راستے میں ملی ہیں۔ خولہ کی زبانی واقعہ کچھ یوں ہے: میری ملاقات رسول اللہ سے راستے میں ہوئی۔ میں نے رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول، میں آپ کو خدیجہ کے بعد غمگین اور فکر مند دیکھتی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، خدیجہ کے ہوتے ہوئے مجھے گھر اور بچوں کی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول اللہ نے پوچھا، کیا کوئی رشتہ ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، کنواری بھی ہے اور بیوہ بھی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، آپ کے بھائی ابو بکر کی بیٹی اور سودا بنت زمعہ۔ رسول اللہ نے مجھے کہا، خولہ، آپ دونوں کی طرف پیغام دے کر دیکھ لیں۔ میں اس کے بعد ابو بکر کے گھر گئی اور ان کی بیوی ام رومان زینب بنت عامر سے عائشہ کے متعلق بات کی۔ ام رومان نے مجھے کہا کہ وہ ابو بکر سے مشورہ کر کے بتائیں گی۔ میں اس کے بعد سیدہ سودا بنت زمعہ، جن کا زمانہ 589 تا 674 جبکہ عمر 86 برس ہے، ان کے پاس گئی۔ سیدہ سودا اسلام قبول کر چکی ہیں اور حبشہ کی دوسری ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل تھیں۔ سیدہ سودا کے شوہر سکران بن عمر بن عبد ود بھی اسلام لانے کے بعد ان کے ساتھ ہی حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ حبشہ میں سیدہ سودا نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ ان کے پاس آئے ہیں اور ان کی گردن پر رسول اللہ نے پاؤں رکھا ہوا ہے۔ سودا نے اپنے خواب کا ذکر اپنے خاوند سے کیا تو انہوں نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میں مر جاؤں گا اور رسول اللہ تم سے شادی کریں گے۔ سودا نے اس بات کو نہیں مانا اور اپنا خواب دوسرے لوگوں سے چھپائے رکھا۔ کچھ دنوں بعد سودا نے ایک اور خواب دیکھا۔ اس مرتبہ سودا نے دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹکڑے ہو کر ان کے پاس گرا ہے۔ یاد رہے کہ اسی قسم کا خواب ابو بکر نے بھی ایمان لانے سے پہلے دیکھا تھا۔ یہ خواب بھی انہوں نے اپنے خاوند کو سنایا۔ سکران نے تعبیر بتائی کہ خدا کی قسم، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میں کچھ دن ہی زندہ رہوں گا اور تم میرے بعد شادی کر لو گی۔ سکران بیمار ہوئے اور ان کا حبشہ ہی میں انتقال ہو گیا۔ سیدہ سودا کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی عامر بن لوئی سے ہے۔ میں نے سیدہ سودا کو رسول اللہ سے نکاح کا مشورہ دیا، جس پر انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ سیدہ سودا کے والد نے اس پیغام کو خوشی سے قبول کیا اور رسول اللہ سے ان کا نکاح خود پڑھایا ہے۔ سیدہ سودا کی عمر نکاح کے وقت 55 سال ہے اور رسول اللہ کی عمر 50 سال۔ رسول اللہ کا یہ دوسرا نکاح ہے۔ سیدہ سودا رسول اللہ سے محبت کرتی تھی اور آپ کے تمام احکامات اور ہدایات پر دل و جان سے عمل کرتی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ میرے بعد گھر بیٹھنا۔ سیدہ سودا نے اس ہدایت پر اس طرح عمل کیا کہ اس کے بعد کبھی حج یا عمرے کے لیے بھی گھر سے باہر نہ نکلیں۔ آپ بہت خوش مزاج تھیں۔ آپ کی حصے ظرافت بہت اعلیٰ تھی۔ سیدہ سودا کے متعلق سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے جسم میں میری جان ہوتی۔ سیدہ سودا بہت دریا دل اور پاکیزہ اخلاق کی مالک تھیں۔ آپ نے عمر فاروق کے دور میں وفات پائی۔ دوسری طرف ام رومان نے ابو بکر کو خولہ بنت حکیم کے آنے کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ عائشہ کے لیے رسول اللہ کے نکاح کا پیغام لائی ہے۔ ابو بکر کہنے لگے، ہم تو عائشہ کی بات یعنی منگنی مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر سے طے کر چکے ہیں۔ ابو بکر کی بیوی نے کہا، ہمارے ایمان لانے کے بعد ان کا عائشہ سے اپنے بیٹے کی شادی کا ارادہ بدل چکا ہے۔ ابو بکر مطعم بن عدی کے گھر گئے اور اس بارے میں پوچھا۔ مطعم بن عدی کے بیوی کا جواب واضح تھا کہ تم لوگ بے دین ہو چکے ہو۔ جب یہ رشتہ طے ہوا تھا تو تمہارا اور ہمارا دین ایک تھا، اب یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب ہم اپنے بیٹے کی شادی تمہارے گھر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بیٹے کی شادی تمہارے گھر کی تو تم لوگ اسے بھی بے دین کر دو گے۔ جبرائیل امین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سبز رنگ کے ریشمی ٹکڑے میں سیدہ عائشہ کی تصویر لے کر آئے۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی۔ یہ 10 نبوی کا زمانہ ہے۔ مطعم بن عدی کے خاندان کی طرف سے انکار کے بعد ابو بکر نے سیدہ عائشہ کا نکاح رسول اللہ سے کر دیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا تیسرا نکاح ہے۔ نکاح کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر 14 برس ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق سیدہ عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 6 برس اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ ابو بکر اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کا رشتہ جبیر بن مطعم بن عدی سے طے کر چکے تھے۔ ایمان لانے کی وجہ سے مطعم بن عدی کے خاندان نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ سیدہ عائشہ کا مطعم بن عدی کے بیٹے کے ساتھ رشتہ جناب ابو بکر کے ایمان لانے کے اعلان سے پہلے طے کیا گیا تھا، تو اس بات کو بھی کم از کم 7 سال بیت چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ کی رخصتی اور نکاح کے درمیان 5 سال کا عرصہ ہے، 3 سال ہجرت سے پہلے اور 2 سال ہجرت کے بعد۔ 12 سال کی مدت تو یہی بن جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ نے کہا، جب ہمارے گھر اسلام یعنی ایمان کی روشنی آئی تو میں پہچاننے کی عمر میں تھی۔ تاریخ دان طبری اور تبریزی کے مطابق اسماء بنت ابو بکر سیدہ عائشہ سے عمر میں 10 سال بڑی ہیں، اور اعلان نبوت کے وقت اسماء کی عمر 15 سال تھی۔ اس سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ کے گھر رخصتی کے وقت سیدہ کی عمر 6 برس یا 9 سال نہیں تھی۔ ہجرت کے 2 سال یعنی نکاح کے 5 سال بعد ابو بکر نے رسول اللہ سے کہا ہے، آپ اپنی بیوی یعنی عائشہ کو اپنے گھر لے جائیں۔ اس طرح سیدہ عائشہ کی رخصتی ہوئی اور سیدہ رسول اللہ کے گھر تشریف لے آئی ہیں۔ نکاح کے وقت سیدہ کی عمر 14 سال تھی۔ رخصتی ہجرت کے 2 سال بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 5 سال بعد رخصتی کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر 19 سال ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ جہاں سیدہ کی عمر 6 سال بتائی جاتی ہے، اس میں لکھنے، پڑھنے یا یاد رکھنے میں کسی غلطی کا دخل موجود ہے۔ شاید 19 کا عدد کسی غلطی کی وجہ سے 9 باقی رہ گیا ہو۔